لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کو خوبصورت کون بنا کے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ ایک اور طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہارے پیدا کرنے کا موضوع یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو کی مانو، اپنے اللہ کو مرنے سے پہلے پہلے راضی کر لو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں فرمانبردار بن کے پیش ہو رہے ہو، نافرمان بن کے پیش نہ ہو رہے ہو۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ کوئی نہیں، وہ لا تراہ العیون، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی نہیں اس تک پہنچ سکتا۔ روشنی کی رفتار کہتے ہیں سائنسدان کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ میں کہتا ہوں خیال کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ، کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنا چاہو تو کسی احاطے میں نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھ سے دیکھنا چاہو تو بہت دور ہے۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جس سے میں اپنے اللہ کو پہچانتا۔ ذرا میری بات نہیں، آدم کی اولاد اور اللہ کے درمیان اللہ کون ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، کیوں پیدا کیے، موت کیا چیز ہے، کیا موت دی اینڈ ہے یا آگے بھی کچھ ہے، یہ سارے وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان، میرے سے مراد ہم سب اور اللہ کے درمیان جو واسطہ بنے، جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا احسان، جیسے ہم اللہ کے احسان گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی گن نہیں سکتے، لیکن اگر ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو کہ اس نے اس تعارف کو یاد رکھا، بھلایا نہیں۔ ہر نبی اللہ کا صحیح تعارف کرواتا ہے، کوئی نبی اللہ کا غلط تعارف نہیں کرواتا، اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے، لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ پہلا سبق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ سبحان اللہ، جب آ گیا نا، بیوی سے کہا کہ وہ آگ نظر آ رہی ہے، رات کا وقت تھا، اردن کا ملک تھا، ٹھنڈا ملک۔ میں ایک دفعہ اردن گیا جماعت میں، تو یہ 4-4 فٹ تک برف پڑی ہوئی تھی سارے ملک، اردن کا ملک تھا، تو سردی تھی کہ وہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ فلما اتاہا، آئے تو آواز ہے یا موسیٰ انی انا ربک، آدم کی نسل کے پہلی اور آخری ہستی جنہیں زمین پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام۔
یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب ہوں، فخلع نعلیک، جوتا اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے، وانا اخترتک، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، فاسمع سنو، فاستمع سارے خیال نکال کے غور سے سنو، تو بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، درد میں چھوڑ کے آیا ہے، سردی میں چھوڑ کے آیا ہے، راستہ بھٹک کے آیا ہے، یہ سارے خیال چھوڑ دے، تا کا اضافہ ہے، فاستمع، صرف میری سن، کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ایک اکیلا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، فاعبدنی، میرا ہی بندہ بن کے زندگی گزار، میرے ہی آگے جھک جا، میری ہی مان کے چل۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لیکن یہود نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا؟ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے تعارف کو مسخ کر دیا، خود ہی وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے۔ ہم پر اللہ نے دو احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، لیکن آج جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے، جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی سب تبدیل ہو گیا، تورات تبدیل ہو گئی، بائبل تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے اس امت نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو۔ تو میں اپنے آپ ہم واحد، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جرسی کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس گھڑی کا واحد مالک ہوں، لیکن یہ کوئی انسان مرد عورت نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بوتل کا احد مالک ہوں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی شبیہ کوئی نہ ہو۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ظل قالص الا ظلک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ تعارف ہے میرے نبی کی زبان سے اللہ کا، اور یہ میرے نبی صبح و شام اللہ سے بات کرتے، اللہ کی مناجات کرتے تھے۔ ان جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنائے، اس سارا کا ایک ترجمہ ہے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں۔ اللہ احسان عظیم، قل هو اللہ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، یکتا،
اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، تم کھانے والے ہو۔ وہ پینے سے پاک ہے، تم پینے والے ہو۔ وہ سونے سے پاک ہے، تم سوتے ہو۔ وہ مرنے سے پاک ہے، تم مرتے ہو۔ وہ جوڑے سے پاک ہے، تم جوڑا جوڑا ہو۔ وہ ضعف سے پاک ہے، تم سب ضعیف ہو۔ وہ غم دکھ درد سے پاک ہے، تم غموں دکھوں دردوں کا شکار ہو۔ وہ ماضی حال مستقبل سے پاک ہے، تم وقت کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہو۔ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تم زمین آسمان کے پیٹ میں جکڑے ہوئے ہو۔ وہ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی چاہتوں میں اس اکیلے اللہ کے محتاج ہو۔ وہ اپنا امر کو وجود میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم اپنی خواہش کو وجود میں لانے کے لیے اس کے محتاج ہو۔ تم قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم رکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کروٹ نہیں بدل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم سو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم اٹھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، گھونٹ پانی کا اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، سورج چل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ڈھل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاند بدر نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ گھٹ نہیں سکتا، یہ بڑھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تاروں کی بارات نکل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، آسمان کو بلندیاں میرے اللہ نے دی، زمین کو پستی میرے اللہ نے دی، پہاڑوں کو سختی میرے اللہ نے دی، پانیوں کو روانی میرے اللہ نے دی، ہواؤں میں لطافت میرے اللہ نے رکھی، آگ میں جلانا میرے اللہ نے رکھا، سانپ کا زہر میرے اللہ نے بنایا، پھول کی مہک میرے اللہ نے بنائی، تھنوں میں دودھ میرے اللہ نے اتارا، پتھر سے کیڑا میرے اللہ نے نکالا، سیپ میں موتی میرے اللہ نے بنایا، عقاب کو اڑان میرے اللہ نے سکھائی، شیر کو دھاڑ میرے اللہ نے سکھائی، زمین کے کلیجے کا پھٹ کر پھل پھول کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ذالکم اللہ ربکم الحق۔ یہ وہ تعارف ہے جو میرے نبی نے میرے اللہ کا کروایا۔ اللہ الصمد، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، هل تعلم لہ سمیہ، اللہ خود کا ہے کوئی تیرے رب کے برابر، ہے کوئی تیرے رب؟ امن خلق السماوات والارض، میرے نبی کا احسان عظیم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا۔ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا مسلمان، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا۔ ہمارے دیہاتی نادان لوگ کسی قبر پہ جا گرے اور کسی وہ مورتی پر وہ بھی نہیں گرتے۔ توحید ڈال دی دل میں میرے نبی نے اپنی امت کی، لا الہ الا اللہ کو ڈال دیا میرے نبی نے اپنی امت کے دل میں، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دیا، ساری کائنات میرے نبی نے فرمایا ترازو لو، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساتوں سمندر، سارے پہاڑی سلسلے، صحرائی سلسلے، بہتے دریا، انسانوں کو، شہروں کو، دیہاتوں کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، فوجوں کو، جہازوں کو، بحری جہازوں کو، مشینوں کو، بلند و بالا عمارتوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، جنگلات کو، چار پائے، دو پائے، ہاتھی، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، پھنکارنے والے، ایک پلڑے میں ڈالو۔ پہلے آسمان کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اس کے فرشتے بھی اس کے اندر بٹھاؤ، دوسرے آسمان کو پکڑ کے اس پلڑے میں ڈالو،
فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، تیسرے آسمان کو پکڑ کے اسی میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ، چوتھے آسمان کو پکڑ کے اس پلے میں ڈالو اور فرشتے بھی اس میں بٹھاؤ۔ چوتھے آسمان پر ایک لشکر ہے جس کی ابتدا انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لشکر بھی اس میں بٹھاؤ۔ پانچویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو۔ چھٹے آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو۔ ساتویں آسمان کو کھینچو، فرشتوں سمیت اس کے اندر ڈالو۔ ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت کو حسن و جمال کے ساتھ، اس کی ساری دل فریبیوں رعنائیوں کے ساتھ اس کے اندر ڈالو۔ جہنم کی بھڑک کو اور اس کے لوہے انگاروں کو پکڑ کر اس پلڑے میں ڈالو۔ پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، کرسی کو کھینچ کے ڈالو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اللہ کے سوا اللہ کے عرش کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ترازو کو اٹھاؤ۔ اب انہوں اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، بندے تو چاہ نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو یہاں رکھو، اور اللہ کے سوا عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز کو یہاں رکھو، پھر اس کو اٹھاؤ۔ تو میرا نبی کہتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، ایک پرچہ لا الہ الا اللہ کا ساری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ بہت بڑا احسان عظیم میرے نبی کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے پانی کو برسایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا ٹھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن ایک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا۔ تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا۔